امام حسین کربلا میں ہیں، 10 محرم جمعے کا دن، اور آپ کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے تو آپ بھی شہید ہو گئے تھے، عصر کی نماز سے پہلے تو آپ بھی شہید ہو گئے تھے، سارا خاندان شہید ہو گیا تھا، سارے ساتھی 72 کے 72 شہید ہو گئے تھے عصر کی نماز سے پہلے۔ تو آپ سوچئے ظہر کی نماز تک کتنی بڑی تعداد آپ کی شہید ہو چکی ہوگی، اور ہر شہید ہونے والے کی لاش کو آپ اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے تھے، ہر شہید ہونے والے کی لاش کو آپ اٹھا کے آ کے خیمے کے پاس لٹاتے، جاتے اٹھا کے لٹاتے، جاتے اٹھا کے لٹاتے۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں۔ ابن زیاد کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہتا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں ایسا حوصلہ کسی کا نہیں دیکھا جیسا حسین کا دیکھا، کہ اپنے بچوں کو بھی ذبح ہوتے دیکھ کر اس کی ہمت اور اس کے استقلال میں کمی نہیں آ رہی تھی، وہ اپنے موقف سے ڈگمگانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ آخری دم تک ایسی جامردی سے لڑ رہے تھے جیسے ابھی کھا پی کے آئے ہوں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ابو شمامہ ساعدی سے آپ فرماتے ہیں، اعلان کرو پہلے نماز ہوگی پھر جنگ ہوگی۔ تو شمر نے اس کا جواب دیا کہ نماز نہیں ہوگی، پہلے جنگ ہوگی، اور حسین سے کہو کہ تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں ہے، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے، اگر رسول اللہ کے بیٹے کی نماز قبول نہیں ہے تو دنیا میں پھر کس کی نماز قبول ہے؟ چنانچہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ جنگ روکیں نہ روکیں، نماز تو ہمیں پڑھنی ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں سرکار یہ فرما گئے تھے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ اماں فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے تو بہت بیمار تھیں، تو پوچھنے گئے تھے تو آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے۔ ابھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ان سے کہیں بھئی آپ اب جائیں، مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانا ہے۔ آپ کی طبیعت میں حجاب بہت تھا، آپ کی طبیعت میں شرم بہت تھی، آپ بے دھڑک بولنے والے نہیں تھے، آپ کی طبیعت میں حجاب، آپ کی طبیعت میں شرم، آپ کی طبیعت میں انتہا درجے کا حیا تھا۔ تو آپ سے یہ نہ ہو سکا کہ آپ حضرت عمران بن حسین سے کہیں اب آپ جائیں اپنا کام کریں، مجھے بیٹی کا حال پوچھنا ہے۔ جب وہ ساتھی تھے تو آپ نے ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت فاطمہ کی آواز آئی اور فرمایا، فاطمہ ذرا پردہ کرنا، میں غیر محرم کو بھی اندر ساتھ لے کے آ رہا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی، ابو میرے پاس چادر نہیں ہے کہ جس سے میں اپنے سر کو چھپا سکوں۔ آپ نے اپنے کندھے سے چادر کو اتارا، حضرت فاطمہ کو دیا، انہوں نے اپنے سر کو چھپایا، چہرے کو چھپایا۔ آپ اندر داخل ہوئے، عمران ایک طرف چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے جو ہی اپنی بیٹی کو دیکھا تو آپ بے قرار ہو گئے کہ چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، کمزور ہو چکی تھی۔ آپ نے فوراً اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور فرمایا، بیٹی کیا ہو گیا؟ کہا، ابو پہلے تو صرف فاقہ اور بھوک ہوتی تھی، اب تو بیماریاں بھی آ گئی ہیں۔ آپ نے ان کو اس وقت سینے سے لگاتے ہوئے، تھپکی دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سختیوں کے عوض میں قیامت میں جنت میں تمہیں ساری جنتی عورتوں کی سردارن بنائے اور تیرے بچوں کو اللہ جنت کے جوانوں کا سردار بنائے۔ اب یہ بشارت صادر ہو چکی ہے، یہ ایوارڈ دیا جا چکا ہے، لیکن امام حسین یہ نہیں کہہ رہے، جنت کے جوانوں کی سرداری تو پہلے ہی مل چکی ہے، لہذا اس ٹینشن میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، جان بچاؤ، جان بچانے کا وقت ہے۔ بلکہ اس حال میں بھی آپ نے نماز کو پڑھا اور نماز کو قائم کیا اور ساری دنیا کو یہ سبق دیا کہ نماز جب حسین سے معاف نہیں ہوئی تو تم سے کیسے معاف ہو جائے گی۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی، کتنی اہمیت ہے نماز کی۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اپنے نبی کو آئیڈیل بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری نماز نہ جائے، جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے، کاروبار جائے تو جائے، دکان جائے تو جائے، ملازمت جائے تو جائے، نماز نہ جائے، نماز نہ جائے۔